تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے 24 نومبر کو یوم مارو یا مر جاؤ قرار دے دیا ہے۔ دیکھیے اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا اور گنبد نیلوفری کیا رنگ بدلتا ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے افلاطونی دانش کی ضرورت نہیں کہ تحریک انصاف کو کس نے بند گلی کے اندھے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی تخلیق سے لے کر آج تک 28 برس کے طویل عرصے میں عمران خان نے سیاست کو جمہوری اقدار، اجلی سیاسی روایات، وسعت نظری، کشادہ ظرفی، افہام و تفہیم اور خوئے دل نوازی کے بجائے ہنگامہ و پیکار، الزام و دشنام، بغض و انتقام، نفرت و عداوت اور جنگ و جدل کا بے رحم کھیل سمجھا۔ انہوں نے کبھی اپنی تاریخ پر بھی نظر نہیں ڈالی جو سیاستدانوں کی باہمی تلخیوں اور نفرتوں کے باوجود بعض نہایت روشن نمونے بھی رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور اس کے سیاسی مخالفین کے مابین شدید جنگ برسوں جاری رہی۔ 1977 کے انتخابی نتائج کے خلاف پاکستان قومی اتحاد کی تحریک نے ایسی قیامت اٹھا دی کہ لاہور، کراچی اور حیدرآباد میں مارشل لاء نافذ کرنا پڑا۔ مذاکرات پھر بھی ہوئے۔ قومی اتحاد کے زندانیوں نے اپنی انا کو مسئلہ بنایا، نہ بھٹو سے ہاتھ ملانے میں کوئی آر جانی۔ اس سے بھی پہلے 23 مارچ 1973 کو خان عبدالولی خان نے راولپنڈی کے لیاقت باغ سے خون میں لت پت درجنوں لاشیں اٹھائیں اور خاموشی سے گھر چلے گئے۔ حکومت وقت سے ان کی رنجش اور غیظ و غضب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن مارو یا مر جاؤ کا نعرہ لگانے اور اپنے بندوق برداروں کو سڑکوں پر لانے کے بجائے وہ میتوں کو دفناتے ہی قومی اسمبلی کے ایوان میں پہنچے، صدر ذوالفقار علی بھٹو سے ملے اور 1973 کے آئین کی منظوری کے لیے اپنا تاریخی کردار ادا کیا۔ لیاقت باغ جلسے کے قتل عام اور آئین کی منظوری کے درمیان صرف 17 دنوں کا فاصلہ تھا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی حریفانہ کشمکش کی کہانی زیادہ پرانی نہیں۔ ایک عشرے سے زیادہ عرصے تک یہ آتش کدہ دہکتا رہا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ دونوں سابق وزرائے اعظم کی جلا وطنی کے دوران میں محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے شوہر آصف علی زرداری کے ہمراہ جدہ کے سرور پیلس پہنچی اور 1 نومبر 2005 کو پاکستانی سیاست کی تاریخ کا ایک روشن باب رقم کیا۔ اگلے دن سعودی عرب کے معروف اخبار عرب نیوز نے سرخی جمائی، بے نظیر شریف بیری دا ہیچٹ۔ بے نظیر اور نواز شریف نے باہمی اختلافات کو دفن کر دیا۔ کم از کم 2 مناظر تو عمران خان کی یادداشت میں بھی زندہ ہوں گے۔ 2013 کی انتخابی مہم کے دوران وہ زخمی ہوئے تو مسلم لیگ نون نے اپنی انتخابی مہم 2 دن کے لیے معطل کر دی۔ پہلے شہباز شریف اور پھر نواز شریف ان کی مزاج پرسی کو پہنچے۔ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف بنی گالہ خان صاحب کے گھر پہنچے اور ایک نئے سفر کے آغاز کی اپیل کی۔ خان صاحب کی کشت سیاست میں ہم آہنگی و مفاہمت کی کوئی کونپل نہ پھوٹی۔ چند ماہ بعد وہ نواز شریف کو گھسیٹ کر وزیر اعظم ہاؤس سے نکالنے کے لیے شارع دستور پر آ بیٹھے اور کامل 4 ماہ بیٹھے رہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بھی خان صاحب کی سیاست کے رنگ ڈھنگ نہ بدلے۔ کیا آپ کسی ایسے وزیر اعظم کا تصور کر سکتے ہیں جو اپنے اقتدار کے 1330 دنوں میں ایک بار بھی قائد حزب اختلاف سے مکالمہ نہ کرے اور ایک بار بھی ہاتھ تک نہ ملائے؟ افتاد اتباع کی اس تندی و تیزی کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمران خان سیاست میں پرلے درجے کی بے ہنری اور انتہا کو پہنچی بے حکمتی کا نوحہ بن کر رہ گئے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا، کم ہوں گے اس بساط پہ ہم جیسے بدقمار، جو چال ہم چلے سو نہایت بری چلے۔ یوم مارو یا مر جاؤ تک آ پہنچنے کا سبب یہ ہے کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اقتدار بدر ہونے کے بعد سے اب تک مسلسل غلط پتے چل رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک غلطی اور ایک کے بعد ایک ناکامی نے انہیں بند گلی میں لا کھڑا کیا ہے۔ تازہ ترین فائنل کال کا اصل محرک یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ تمام تر ٹھوس شواہد کے ساتھ کنارے آن لگا ہے۔ جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل 9 مئی کے کئی راز اگل سکتا ہے۔ جلسے جلوسوں کی جارحانہ حکمت عملی اور پس پردہ کی دل ربائی اس قبیلے کا دل موم نہیں کر سکی جس سے خان صاحب مشکل کشائی کی امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں۔ گڈ ٹو سی یو عدلیہ کا باب بھی بند ہو چکا۔ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے امریکی ارکان کانگریس کے ذریعے پاکستان کے چہرے پر کالک تھوپنے کی کوششیں بھارت اور ہمارے دشمنوں کے دلوں میں تو ضرور لالا و گل کھلا رہی ہیں، پاکستان پر کوئی اثرات نہیں ڈال رہی۔ آخری حربہ یہی ہے کہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائی جائے، کچھ لاشیں گریں، کچھ خون بہے، کچھ شعلے بھڑکیں، کچھ عمارتیں بھسم ہوں اور اس آتشی احتجاج کی حدت سے فوج کا دل اور اڈیالہ جیل کے آہنی و فولادی دروازے موم کی طرح پگھل جائیں۔ برطانوی اخبار گارڈین نے کہا ہے کہ عمران خان کی تازہ مہم جوئی کا اصل مقصد فوج کو مذاکرات پر مجبور کرنا ہے، لیکن فوج واضح کر چکی ہے کہ پہلے 9 مئی کے حملوں پر پوری قوم سے معافی مانگو، پھر ہم سے نہیں سیاسی جماعتوں سے بات کرو۔ مگر خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 28 برس سے اپنا ترائے امتیاز بنائے بیانیے چور اور ڈاکو کے اسیر ہو چکے ہیں۔ اڈیالہ کا پھاٹک کھل بھی جائے تو وہ چور اور ڈاکو بیانیے کی کال کوٹھڑی سے کیسے نکلیں جسے اندر سے تالا ڈال کر انہوں نے چابی سلاخوں سے باہر پھینک دی ہے۔
پیپلز پارٹی اپنی قربانیوں، جمہوری جدوجہد، 1973 کے آئین، 18ویں ترمیم اور پارلیمانی کردار پر فخر کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون تعمیر و ترقی کے منصوبوں، جدید انفراسٹرکچر، عوامی فلاح و بہبود، معاشی ترقی، ایٹمی دھماکوں اور توانا خارجہ پالیسی کو اپنے نامۂ اعمال کا حسن خیال کرتی ہے۔ پی ٹی آئی کے پاس چور اور ڈاکو کی کریانہ فروشی کے سوا کچھ نہیں۔ عمران خان کو معلوم ہے کہ جس دن وہ نواز، شہباز، زرداری اور بلاول کے ساتھ بیٹھیں گے اور یہ منظر ٹی وی اسکرینوں کی زینت بنے گا، اس دن پی ٹی آئی کی 28 منزلہ عمارت دھڑام سے زمیں بوس ہو جائے گی، اور خان صاحب کے لیے اپنے پیروکاروں سے آنکھیں ملانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ چور چور نہ رہے، ڈاکو ڈاکو نہ رہے، تو تماش بینوں کا مجمع لگانے کے لیے خان صاحب کی پٹاری میں رہ کیا جائے گا؟ سو مسئلہ اڈیالہ جیل نہیں، خان صاحب کے بیانیے کا وہ فولادی قلعہ ہے جس کے اندر وہ بند ہو چکے ہیں اور جس سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ بھی نہیں چھوڑا۔ خان صاحب کے ایک یار وفا شعار علی محمد خان نے کہا، عمران خان صاحب نے بتایا ہے کہ مجھے موت قبول ہے، یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ دوسری ہی سانس میں انہوں نے التجا کرتے ہوئے یزید کو اپنی امیدوں کا مرکز و محور قرار دیا ہے۔ بے حکمتی، بے ہنری اور بے تدبیری کا سورج سوا نیزے پہ کھڑا ہے، اور مایوسی و نامرادی کی انتہا کو پہنچی بے سمتی ایک اور 9 مئی کی تلاش میں بھٹکتی قدیم داستانوں کے بدمست دیو کی طرح آدم بو پکار رہی ہے۔ زنداں کے کسی گوشے سے اٹھتی آرزوئے بیتاب راولپنڈی کے اونچے برجوں کو بوسے دیتی، شاہراہ دستور کے عین اوپر فاختائی بادلوں کے ساتھ رقص کرتی، دھیمے سروں میں دیپک راگ الاپ رہی ہے۔ کوئی آگ لگے، کوئی شہر جلے، کوئی بات بنے، کوئی لاش گرے، کوئی خون بہے، کوئی بات بنے۔